السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت السامعین ناظرین بھائی نے سوال کیا ہے کہ بالوں کو پونی لگانا، مردوں کا بالوں کو پونی لگانا کیا شرعی طور پر یہ صحیح عمل ہے کہ غلط ہے؟ حضرت السامعین ناظرین سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ بال رکھتے ہیں، بڑے بڑے بال رکھ لیتے ہیں، مرد حضرات کی بات کر رہا ہوں، مرد حضرات بال رکھتے ہیں، اور کئی تو یہ لوگ شوق کے ذریعے سے رکھتے ہیں۔ بعض لوگوں کو ایسے ایسے شوق پڑے ہوتے ہیں، اور بعض لوگ اس کے ساتھ ساتھ مزید بھی اضافہ کر لیتے ہیں، کانوں میں بالیاں ڈال لیتے ہیں، ہاتھوں میں کڑے یا چوڑیاں ڈال لیتے ہیں، یا اسی طرح سے کانوں میں بالیاں ڈال کر اور اپنے بالوں میں وہ پونی لگا کر یا عورتوں کی طرح یا اپنی مشابہت کر لیتے ہیں۔ اس کے بارے میں پیارے پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی واضح طور پر احادیث میں ہمیں یہ باخبر کیا۔ شریعت میں مردوں کو عورتوں کی مشابہت کرنے سے اور عورتوں کو مردوں کی مشابہت کرنے سے سختی سے منع فرمایا، سخت وعید ہے اس کے بارے میں۔ یعنی مردوں کا بناؤ سنگار، مردوں کا لباس، مردوں کا بظاہر جو ہے وہ عورتوں کے ساتھ نہ ملتا ہو، اور عورتوں کا بظاہر جو ہے وہ مردوں کے ساتھ نہ ملتا ہو۔ جس نے ایسی مشابہت کی ان کے لیے سخت وعید ہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے اور حدیث نمبر 5885 نمبر حدیث، فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ایسے مردوں پر۔ پیارے پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرما رہے ہیں۔ کیا کہ علیہ السلام نے لعنت فرمائی ایسے مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں، اور ایسی عورتوں پر بھی لعنت فرمائی جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں۔ تو اس لیے یہ جو بالوں کا بڑے بڑے رکھ لینا مردوں کا یا کانوں میں بالیاں ڈال لینا، یہ سارا عورتوں کی ساتھ مشابہت ہے ان مردوں کی۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے بالوں کو رکھنا۔ یہ نہیں ہے کہ انسان بال رکھے گا تو اس کو کوئی ثواب جو ہے وہ ملنا شروع ہو جائے۔ ہاں، اگر کوئی پیارے پیغمبر کی سنت سمجھتے ہوئے بالوں کو رکھتا ہے اور پیارے پیغمبر کی سنت کے مطابق رکھتا ہے جیسے پیارے پیغمبر نے رکھے، پھر کوئی امید کی جا سکتی ہے کہ اس کو بال رکھنے پہ جو ہے وہ ثواب ملے، کیونکہ وہ پیارے پیغمبر کی پیروی کر رہا ہے۔ تو پیارے پیغمبر کی پیروی کے مطابق ہی پھر اس کو اپنے بال وہ رکھنے ہیں۔ جب ایسے بال رکھے گا تو اس پر اس کو جو ہے وہ ثواب ملنے کی امید ہے۔ ادروائز جو ہمارے ہاں اکثریت میں ہم دیکھتے ہیں، نوجوان نسل، نوجوان لوگ جو ہیں اپنے شوق کی وجہ سے یا دیکھا دیکھی یا فیشن کے اندر ایسے پڑے ہوئے ہیں کہ اس کی بنا پر اپنے بالوں کو، بڑے بڑے بالوں کو رکھ لیتے ہیں، اور پھر سمجھتے ہیں کہ ان کو پونیاں کر لیتے ہیں، بلکہ ہیئر کیچر جو ہے وہ لگا لیتے ہیں اپنے بالوں کو سنبھالنے کے لیے۔ وہ سمجھتے ہیں یہ بال سنبھالنے کا ایک طریقہ ہے، تو اس میں کوئی کباہت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ پونی لگانا، یہ ہیئر کیچر جو ہے وہ لگا لینا، یا کسی طرح سے بھی اپنے بالوں کو اکٹھا رکھنا، یہ عورتوں کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے، تو یہ لوگ پیارے پیغمبر کی لعنت کے مستحق بن جاتے ہیں۔ آئے ہم دیکھتے ہیں پیارے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کو سنبھالنے کے لیے، جو بڑے بال ہیں ان کو سنبھالنے کے لیے کیا طریقہ بیان فرمایا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، سب سے پہلے تو یہ فرمایا، سنن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے اور حدیث نمبر 4163، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں جو آدمی اپنے بال رکھے اسے چاہیے کہ اپنے بالوں کی تکریم کرے، یعنی اپنے بالوں کی عزت کرے۔ بالوں کی عزت کیا ہے، بالوں کی تکریم کیا ہے؟ کہ اپنے بالوں کو تیل لگائے، اپنے بالوں میں کنگھی لگائے، نہ کہ اپنے بالوں کو پراگندہ بنا کر چھوڑے۔ ہمارے ہاں ایسے بھی ماشاءاللہ بڑے سیمپل مل جاتے ہیں، بڑے دنیا کے اندر سیمپل ہیں، بال ایسے بکھیرے ہوتے ہیں، نہ کبھی نہائے، نہ کبھی دھوئے، نہ کبھی بالوں کو دھویا، جڑے ہوئے ہیں، اور نہ جانے کون سی سرکاریں بنی ہوئی ہیں، بڑی بڑی سرکاریں ہیں۔ ہم نہیں ان چیزوں کو دیکھ رہے، بڑے بڑی دنیا ان کو پوج رہی ہے، اور نہ جانے وہ کتنے بڑے بڑے کرم فرما بنے ہوئے ہیں۔ جس بندے کو نہانے کی فرصت نہیں، جس بندے کو اپنے بال بنانے کی فرصت نہیں، جس کو اتنا علم نہیں ہے کہ پیارے پیغمبر نے کہا اپنے بالوں کی تکریم کرو، بالوں کو تیل لگاؤ، بالوں کو کنگھی کرو اور بالوں کی حفاظت کرو، اور وہ آدمی گندے بال بنا کر بیٹھا ہوا اور بڑی ہی دور کی پہنچی ہوئی سرکار بنی ہوئی ہے۔ اللہ جانتا ہے ہم لوگوں کو کیا ہو، اس دنیا کو کیا ہو، لوگ کہاں جا رہے ہیں، اور ان کو پوجنے والے بھی بے تحاشا ہیں۔ پیارے پیغمبر کے فرمان کو دیکھو، میرے نبی نے فرمایا جو لوگ بال رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے بالوں کی تکریم کرے، اور تکریم کیا ہے، ان بالوں کو سنوارے، مطلب تیل لگائے، کنگھا کرے، ان کو پراگندہ نہ کرے۔ ہمارے ہاں تو پراگندہ کر کے بال بیٹھے جڑے ہوتے ہیں بال، اللہ معاف کرے، نہ جانے ان کی کیا کیفیت ہے وہی جان سکتے ہیں۔ تو تکریم اپنے بالوں کی کرنی چاہیے،
اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بالوں کو جوڑنے کے لیے مہندی لگایا کرتے، مہندی لگا کر اپنے بالوں کو اکٹھا کر لیتے۔ اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالوں کو تیل لگا کر کنگھی کیا کرتے، اور بالوں کی حفاظت کے یہی طریقے۔ اور تیسرا طریقہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو سکھایا ہے اپنے بالوں کی حفاظت کے لیے، وہ ہے پگڑی پہن لی یا ٹوپی پہن لی، جس کی بنا پر اپنے بالوں کو آپ محفوظ کر سکیں۔ تو بھائی نے بیسیکلی سوال بھی یہی کیا تھا کہ گرمی ہے، گرمی کے موسم میں بالوں کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، کیا ہم پونی کر لیں اس کو؟ آج پونی کریں گے، کل کو جوڑا بھی کر دیں گے، پھر ان کو مزید اوپر اکٹھا کریں گے، نہ جانے پھر جیسے جیسے عورتوں کے طریقے ہوتے ہیں بال سنبھالنے کے وہی کریں گے۔ مردوں کے لیے ساری چیزوں کی اجازت نہیں ہے۔ بالوں کو سنبھالنے کے یہی 3 طریقے ہیں، بالوں کو تیل لگا کر ان کو کنگھی کریں، بالوں میں مہندی لگا کر ان کو جوڑیں، یا اسی طرح سے تیسرا طریقہ کیپ پہنے یا پگڑی پہنے، اس کے ذریعے سے بالوں کو جوڑا جا سکتا ہے، بالوں کی حفاظت کی جا سکتی ہے۔ رہا مسئلہ یہ ہے کہ پونی لگانے کا، یہ مرد جو ہے ویسے نہیں لگا سکتے، اچھا ہی نہیں لگتا، عجیب لگتے ہیں، عورتوں کی مشابہت ہو رہی ہے، اور یہ صرف اور صرف اس میں اس کے بعد پھر کئی قباحتیں ہیں، مرد جو ہے وہ عورتوں کے ساتھ اپنی مشابہت بنا رہا ہے۔ تو لہٰذا اس چیز سے بچنا چاہیے، یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ انسان کو اچھے طریقے سے بال جو اگر رکھتے ہیں تو بالوں کو سنبھالنے کا یہی طریقہ جو پیارے پیغمبر نے سکھایا یہی ہے۔ اس کے علاوہ پونی لگا کر یا کسی طریقے سے ہم بالوں کی حفاظت یا ان کو جمع نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی اور بری سے بری ترین قباحتوں سے، ان حماقتوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام۔